خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ کی چوتھی کتاب میں سے ایک عنوان دیکھیں گے، اور وہ ہے خدا کی گہری اور پوشیدہ حکمت۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب کے مضامین کی طرف رجوع کریں، میں آپ کے سامنے تعارف بیان کرنا چاہوں گا۔ تعارف ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ گہری گویا خاموشی توڑنے والی بات ہوتی ہے، یعنی کہ آپ تعارف میں پورے موضوع کا لب لباب بیان کرتے ہیں۔ اس میں تمام الفاظ کا چناؤ، فکرہ بدی اور کتاب کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن تاریخ کی ہر ایک کتاب میں تعارف کتاب کا لب لباب یا خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ جنہوں نے پہلے کبھی اس سیمینار میں شرکت نہیں کی، انہیں معلوم نہ ہو پائے گا کہ یہ سلسلہ تعلیم یا کتابوں کا مطالعہ کس موضوع پر ہے۔ اس تعارف کے دوران آپ کو مختصر طور پر جانکاری حاصل ہو پائے گی۔ تعارف بعض اوقات اکتاہٹ پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے صبر و تحمل سے کام لیجیے گا۔ خدا کا گہرا اور پوشیدہ بھید، اس کا کیا مطلب ہے؟ پچھلے سال 3 کتابوں کا مطالعہ کیا گیا۔ پہلی کتاب پیدائش کے نسب نامے تھی۔ اس میں آدم اور اس کے بعد کے نسب ناموں کا ذکر ہے۔ لوگوں کی پشتوں کے وسیلہ سے ایمان کی بحالی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایمان پشت در پشت منتقل ہوتا رہا، یعنی آدم سے نوح اور حتیٰ کہ ابراہیم تک، اور اس کے بعد کے نسب ناموں کا ذکر موجود ہے، لیکن لوگوں کی پشتوں کے وسیلہ سے ایمان کی بحالی ہوئی۔ یہاں پر خدا کے بچوں کی بحالی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، کیونکہ باغ عدن میں خدا کا فرزند، یعنی جسے خدا نے خلق کیا تھا، آدم، خدا کے فضل سے محروم ہو گیا۔ آدم نافرمانی کے سبب سے خدا کا دیا ہوا اختیار اور وقار کھو بیٹھا۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں اس کی 15 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا شروع ہی سے انسان کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے۔ پیدائش 3 باب 15 آیت میں خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ میں عورت کی نسل کو بھیجوں گا۔ اس نسل کے لیے جو مسیح یسوع ہے، ایمان پر چلنے والی ان پشتوں کے وسیلہ سے ہی ہم اس کا کھوج لگاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ انسانی نسب نامہ، بلکہ عہد کا نسب نامہ، خدا کے لوگوں کے ساتھ خدا کا باندھا گیا عہد، اور یہی نسل خدا کی طرف سے بحالی کے لیے، یعنی خدا کے لوگوں کی بحالی کے لیے مقرر ہوئی۔ پیدائش 15 باب 13 آیت میں خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد ازاں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکلیں گے۔ دوسری کتاب تھی مشعل کا عہد، اور اس کتاب کا اہم مضمون خروج اور بیابانی سفر ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا۔ پیدائش کے نسب نامے، یعنی اس پہلی کتاب میں آدم سے ابراہیم تک کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر اس دوسری کتاب یعنی مشعل کے عہد میں خدا کا ابراہیم سے عہد دیکھنے کو ملتا ہے۔
یہ وہی عہد تھا جس میں خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے ایک ملک دوں گا، میں تجھے واپس لاؤں گا۔ پیدائش 15 باب میں یہ عہد خروج کے وسیلہ سے بھی اپنے سفر میں پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ یہاں پر خدا کا یہ وعدہ تھا، میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکلیں گے۔ اس کتاب میں بنیادی موضوع ملک کی بحالی ہے، کیونکہ ایک بار پھر باغ عدن کی طرف دیکھیں، پہلا آدم کھو گیا، وہ اس اختیار اور وقار کو کھو بیٹھا جو خدا نے اسے دیا تھا۔ یہ آدم خدا کے ساتھ سکونت پذیر تھا۔ یہ جگہ صرف خدا کی سکونت گاہ نہیں تھی، یہ محض لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان ایک باہمی تعلق اور رشتہ قائم ہوتا تھا۔ اس جگہ کو علامتی طور پر ہیکلوں کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ عہد عتیق اور عہد جدید میں خدا کی سکونت گاہ کو ہیکل کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ پس حتیٰ کہ یہ جگہ بھی یہ کتاب ملک کی بحالی کے تعلق سے بیان کرتی ہے۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ پہلی کتاب لوگوں کی بحالی، دوسری کتاب زمین کی بحالی، اور پھر یہ کتاب ان وعدوں سے متعلق ہے جو خدا نے ابراہیم سے کیے تھے۔ تیسری کتاب متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب میں خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ کے بارے میں ہے، جس کا آغاز ایک بار پھر ابراہیم ہی سے ہوتا ہے۔ پس ابراہیم سے شروع کر کے تیسری کتاب جس کا عنوان ہے عہد کا نہ بجھنے والا چراغ، اور یہ تیسری کتاب، چوتھی کتاب اور 3 کتابوں کی 5ویں کتاب متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب میں خداوند یسوع مسیح کی 42 پشتوں کا احاطہ کرتی ہے۔ پس کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تیسری بار پہلی 14 پشتوں کے بارے میں، تیسری کتاب پہلی 14 پشتوں کے بارے میں ہے، یعنی ابراہیم سے داؤد تک قاضیوں کے دور پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ پھر داؤد کا بادشاہ کا دور یعنی متحدہ سلطنت کا دور، لیکن ایمان پر چلنے والی پہلی 14 پشتیں یعنی ابراہیم سے داؤد تک یہ ایمان پر چلنے والی پشتیں تھیں۔ ان 14 پشتوں میں ہم نے غیر اقوام کی عورتوں کے تعلق سے بھی بات کی، جنہیں خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ میں شامل کیا گیا۔ ایک بار پھر خدا کے عہد پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کی بحالی ابراہیم سے اس کی نسل تک، جب تک وہ قوم بن نہ گئی۔ عہد کی قوم کی تعمیر ایک قوم، واقعی ایک قوم بننے تک، پس اس کا آغاز فرد بحث سے ہوتا ہے جسے ایک ملک کی ضرورت ہے، اور اب یہ عہد کی بنیاد پر ایک قوم بن گیا۔ ایک قوم سلطنت کے لیے کیا تقاضا ہوتا ہے؟ 3 اصول، لیکن لوگ، ملک یا خطہ، اور تیسری چیز اقتدار یا حکومت ہے، جسے ایک شریعت یا آئین بھی کہا جاتا ہے، اور اس چوتھی کتاب میں اسی بات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ چوتھی کتاب 14 پشتوں پر بات کرتی ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ میں موجود ہیں، جس کا آغاز یسوع مسیح سے ہوتا ہے۔ لیکن داؤد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سلیمان بادشاہ کے دور اقتدار کے بعد کیا سلطنت کا زوال شروع ہوتا ہے؟ داؤد کے ساتھ تو سلطنت کا آغاز ہوا، لیکن سلیمان کے دور اقتدار کے بعد دولت شہرت کا دورہ تھا، لیکن اختتام بہت ہی برا اور افسوسناک ہوا۔ سلیمان بت پرستی میں پڑ گیا، بہت سی بیویاں اور حرمیں کر لیں۔ اس کے بعد دور اقتدار کے بعد اس کی شمالی بادشاہت شمالی اور جنوبی سلطنت میں تقسیم ہو گئی، یعنی اسرائیل کی بادشاہت اور جنوب میں یہودا کی سلطنت۔ پھر بادشاہوں کا سلسلہ چلتا گیا، نسل در نسل، ایک کے بعد ایک۔ بعض تو داؤد کی راہ پر چلے اور ان میں بعض یربعام یا بدکار بادشاہوں کے نقش قدم پر چلے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ حقیقی بادشاہ کون ہے اور یہاں پر اس کی حاکمیت کہاں پر ہے؟ یوں لگتا ہے کہ تاریخ میں حاکمیت خاک میں مل گئی۔ یہ بادشاہ خدا کی پرستش اور عبادت کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ یہ بادشاہ بدکار اور ناراض تھے۔
بس ہم ان بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے۔ ہم اس بات پر توجہ مرکوز رکھیں گے کہ عہد کہاں اور کیسے آگے بڑھتا ہے، خدا کی حاکمیت کہاں پر ہے، کس طرح خدا کی حاکمیت قائم اور محفوظ ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان بدکار بادشاہوں کی تاریخ میں بھی خدا کی حاکمیت قائم ہوتی چلی گئی، کیونکہ خدا کے ارادے اور منصوبے اٹل ہوتے ہیں۔ بس یہ 14 پشتے داؤد سے شروع کرتے ہیں، جب اس نے بتسبا سے گناہ کر لیا۔ اس کے بعد یکونیہ کا دور آتا ہے، جو کہ بابل کے اسیری کے وقت بادشاہ تھا، اور داؤد سے آگے پھر تباہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی تباہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بابل کی اسیری یعنی 14 پشتیں جو بابل کی اسیری میں گئیں، یہاں پر ہم انہیں 14 پشتوں کا حال احوال دیکھیں گے۔ آئیں اس افسوسناک موضوع کے سبب سے افسردہ نہ ہوں۔ میں اس طرح سے تھوڑا بعد میں بیان کروں گا، لیکن اس ناامیدی اور مایوسی میں بھی امید کی ایک کرن دکھائی دیتی ہے۔ سب سے آخر پر کون آیا؟ خدا یسوع مسیح، جو کہ حقیقی بادشاہ ہے۔ آپ کس طرح سے اس بات کو سمجھتے ہیں؟ شاید آپ یہی سوچ رہے ہوں کہ خدا یسوع مسیح کو تو ایک شاہی نسل سے پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ میں تو ناراض اور گنہگار لوگ موجود تھے، لیکن پھر ایک راست اور حقیقی بادشاہ نے اس دنیا میں جنم لیا، اور ہم اس گہرے اور پیچیدہ بھید کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا تعارف سے پہلے اس مطالعے کے بارے میں چند اہم بنیادی باتیں۔ پس مخلصی کی تاریخ میں خدا کا انتظام و انصرام، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر تمام کتب میں بات کی گئی ہے۔ اس میں علم الہیات کی کچھ اصطلاحات بھی بیان کی گئی ہیں۔ وہ لوگ جنہیں علم الہیات کے مطالعے میں دلچسپی ہے، ان کے لیے یہاں پر دل پسند مواد ملے گا، لیکن اگر آپ کو علم الہیات پڑھنے میں دلچسپی نہیں بھی ہے، آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ علم الہیات سیکھیں، کیونکہ یہاں پر مختصر اور سلیس انداز میں سب کچھ سکھایا جائے گا۔ مخلصی کی تاریخ میں خدا کا انتظام و انصرام، اس موضوع اور مضمون کو سمجھنا قدرے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو کچھ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے آپ اسے سمجھ پائیں گے۔ مخلصی کی تاریخ میں خدا کے انتظام و انصرام کو بیان کرتی ہے۔ اس سلسلہ میں خدا کے مصمم ارادے پر بات کی گئی ہے۔ دوسرا انتظام و انصرام، تیسرا موضوع عہد، اور چوتھا موضوع ہے خدا کی حکمت اور بھید، یعنی خدا کا پوشیدہ بھید اور اس کی حکمت۔ خدا کا پختہ ارادہ اسے پہلے سے طے کرنا کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور پھر خدا کا انتظام و انصرام اسے معیشیت اور عہد کے طور پر بھی جانا اور سمجھا جاتا ہے۔ اسے وعدہ اور بھید کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے شفاعت بھی کراتا ہے۔ بس ہم دیکھیں گے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں اور ہمارے لیے ان کا کیا مطلب اور معنی ہے۔ سب سے پہلے یہ مصمم ارادہ کیا ہے؟ یہ خدا کی مرضی اور ارادہ ہے جس کے تعلق سے پہلے ہی طے کر لیا گیا ہو، یعنی قبل از وقت فیصلہ کر لینا۔ اسے ہم سادہ لفظوں میں خدا کی مرضی، خدا کا ارادہ یا فرمان کہتے ہیں، یعنی خدا کا منصوبہ اور ارادہ جس کے تعلق سے اس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہو۔ خدا نے منصوبہ سازی کر لی، پس سب سے پہلے بالعموم خدا کی بادشاہی تو پہلے ہی طے شدہ ہے اور یہ ازل سے تیار کی گئی ہے۔ دوسری بات، مسیح یسوع کے وسیلہ سے انسان کی نجات یا چھٹکارا ہے۔ اس کے لیے کوئی اور چناؤ نہیں ہے۔ لازم ہے کہ ہر ایک بشر خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پائے۔ یہ بھی بنائے عالم سے پیشتر طے شدہ فرمان اور فیصلہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بنائے عالم سے پیشتر، تو اس کا معنی ہے زمانوں کے شروع ہونے سے پہلے۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے، ابتدا میں یہ زمانوں کا شروع ہے، یہ وقت کا شروع ہے۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ یہ فضا کی تخلیق تھی۔ خدا نے ابتدا میں انسان کو بنایا۔ یہ انسان کی تخلیق اور آغاز تھا۔ یہ وقت کی شروعات تھی۔ اس گزرے ہوئے محدود وقت کو ہم تاریخ کہتے ہیں۔ یہ تو اس دور کی بات ہے جب کوئی تاریخ نہیں تھی،
کیونکہ وقت تو ابدی ہے، خدا ابدیت میں تھا، لیکن تاریخ کے واقع ہونے سے پہلے وقت کا ہونا ضروری تھا، پہلے ماحول اور فضا کا ہونا بھی ضروری تھا۔ ان واقعات کے تعلق سے انسان کے وجود سے، اور یہ انسان کے بارے میں تھا۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں تاریخ وجود میں آئی۔ مخلصی کی تاریخ کیا ہے؟ وہ تاریخ جس کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں مخلصی بخشی، یعنی خدا ہمیں کھوئی ہوئی حالت سے واپس اصلی مقام پر لے آیا، جہاں پر ہم خدا کے ساتھ پہلے کی طرح رفاقت رکھ سکتے ہیں۔ بس مسیح کی صلیب بھی پہلے سے طے شدہ تھی، کوئی اور وسیلہ یا طریقہ نہیں تھا جس سے ہم نجات پا سکتے۔ اس دنیا کا اختتام بھی پہلے سے مقرر ہے، یہ سب کچھ پہلے ہی خدا نے طے کیا ہوا ہے۔ انسان کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خدا کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ امثال 19 باب 21 آیت۔ خدا کی مشورت اور اس کا ارادہ ہی اس کا فرمان ہے، اور وہی قائم رہے گا۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کہتا ہے نہیں، میرا ارادہ ہی قائم رہے گا، میری مشورت کے مطابق ہی ہوگا۔ نہیں خدا اس طرح سے تو کام نہیں کرتا، میرا خیال کہ اس طرح سے بیان کرنا اچھا ہوگا۔ اب یہ انتظام و انصرام کیا ہے؟ جب آپ اپنے دماغ میں کچھ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، خدا منصوبہ سازی کرتا ہے، آپ کا منصوبہ آپ کے ذہن میں موجود ہوتا ہے، پھر آپ اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ انتظام و انصرام سے مراد خدا کی طے شدہ مرضی کی تکمیل کے لیے حالات و واقعات کو ترتیب دینا ہے۔ اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اکونومیا، اس کا ترجمہ شریعت، ترتیب یا قواعد و ضوابط ہے۔ اکونومیا کا معنی ہے گھر میں حکمرانی، گھر میں ترتیب، خاندان میں تنظیم۔ ہر خاندان، ہر گھرانے میں ایک ترتیب اور سلیقہ ہوتا ہے جو کہ ایک برکت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پشتوں سے وراثت میں ملتی ہے۔ ہر ایک گھرانے میں، ہر ایک خاندان میں جو کچھ قواعد و ضوابط، اصول اور طریقے بھی ہوتے ہیں۔ بعض خاندانوں میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا رواج رسول ہوتا ہے۔ جب گھر کا سربراہ یا والد گھر آتا ہے تو بچے دروازے پر آ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صبح بیدار ہو کر بھی بچے والدین کو سلام کرتے یا گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ بظاہر یہ بہت بڑی بات معلوم نہیں ہوتی، تاہم یہ ایک اچھی عادت ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اور بھی زبردست مثال یہ ہے کہ ہر ایک گھرانے میں کچھ اصول اور طریقہ کار ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر گھرانہ چلتا ہے۔ اس طرح کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں جن کی پاسداری اور تابعداری خدا چاہتا ہے کہ اس کے گھرانے میں ہو۔ ہر ایک لفظ معیشت سے منسلک ہے۔ یہ لفظ اکونومیا سے ہی ماخوذ ہے۔ معیشت کیا ہے؟ یہ انتظام و انصرام ہی تو ہے۔ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ہم پیسے کی اصطلاحی میں اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی میری آمدنی کا حساب کتاب، روپے پیسے کا بہاؤ، یا جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا بہاؤ، یعنی کسی کام یا منصوبے کا ایک روانی سے آگے بڑھتے چلے جانا۔ اس سے مراد روپے پیسے کا انتظام و انصرام، اخراجات کی ترتیب و طریقہ بھی ہے۔ بعض اسکالر لفظ انتظام و انصرام استعمال کرتے ہیں، بعض اسکالرز لفظ معیشت استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کی معیشت، اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں روپے پیسے کے لیے خدا کا انتظام و انصرام۔ نہیں، یہ تو خدا کے گھرانے کا انتظام و انصرام ہے۔ بائبل مقدس کی ساری تاریخ خدا کے انتظام و انصرام سے متعلق ہی ہے، یعنی اس سے مراد خدا کے گھرانے کا انتظام و انصرام ہے جس کے تحت خدا اپنے گھرانے کو ایک ترتیب و تنظیم میں رکھنا چاہتا ہے۔ جب آدم اور حوا گناہ میں گر گئے تو اس گھر میں ابتری پھیل گئی، ساری تنظیم و ترتیب اور طریقہ سلیقہ دھرم بھرم ہو گیا۔ پس خدا مخلصی کے طریق کے وسیلہ سے اس بے ترتیبی کو ترتیب میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پر انتظام و انصرام کے لیے لفظ اکونومیا ہے۔ اکونوموس کا معنی ہے مختار۔ مختار کون ہوتا ہے؟ یہ سارے گھرانے کا انچارج ہوتا ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ گھر میں ہر ایک چیز درست اور ترتیب سے ہو۔
اور میرا ایمان ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا نے اپنے گھرانے کے مختار ہونے کے لیے بلایا ہے۔ اس کتاب میں بادشاہوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، انہیں بھی خدا کے مختار ہی ہونا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے خدا کے گھر میں اپنی ذمہ داری کس طرح نبھائی۔ بائبل مقدس میں لفظ اکونومی کا حوالہ یعنی خدا کا انتظام و انصرام اور ایمان پہلا تموتھیوس پہلے باب کی 4 آیت میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر الحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث ہوتی ہیں۔ بس خدا کے انتظام و انصرام کو سمجھنا اور اس کی پیروی اور اس میں شامل ہونا ہی بنیادی بات ہے، اور یہ قدم ہم ایمان ہی سے اٹھا سکتے ہیں۔ عبرانیوں 11 باب میں اس انتظام و انصرام کا خلاصہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر مرقوم ہے ایمان ہی سے حابل نے، ایمان ہی سے نوح نے، ایمان ہی سے اسحاق نے۔ یہاں پر بار بار آپ کو ایمان کا لفظ دیکھنے کو یا سننے کو ملے گا۔ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے سرماؤں نے ایمان ہی سے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ یہی انتظام و انصرام ہے۔ ایمان ہی سے نوح نے کشتی بنائی۔ خدا کے فضل کا انتظام و انصرام، خدا ہم پر فضل کرتا ہے، اور فضل ایک ناگزیر اور لازمی چیز ہے۔ یہ آگے بڑھنے کے لیے ایک لازمی شے ہے، خواہ ہم گناہ میں گر گئے ہوں۔ یہ فضل ہی ہے جس سے ہم دوبارہ بحال ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام میں آپ اس بات کو افسیوں 3 باب کی 2 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ پہلا پطرس 5 باب کی 5 آیت میں آپ اس حوالہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے فضل کے بغیر آج یہاں پر میں کبھی نہ ہوتا۔ اس طرح اگر آپ پر فضل نہ ہوتا تو آپ بھی یہاں پر موجود نہ ہوتے۔ خدا کے فضل کے بغیر پولس رسول بیان کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کے بھید کا انتظام و انصرام ہے جو کہ خدا کے کلام کا بھید ہے۔ خدا اپنے کلام کے بھید ہم پر آشکارا کرتا ہے تاکہ ہم انہیں سمجھ سکیں۔ افسیوں 3 باب 8 آیت میں مرقوم ہے، مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹا ہوں یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں۔ میں خدا ان کے نام کو مبارک کہتا ہوں۔ خدا اپنی کلیسیوں پر فضل کرے تاکہ کلیسیائیں یہ پکاریں کہ ہمیں خدا ان کے فضل کی ضرورت ہے، اور اس کے فضل کے بغیر ہم کسی چیز کے نہیں، اور ہم خدا ان کے حضوری میں مقبول و منظور نہیں ٹھہر سکتے۔ خدا کرے کہ کلیسیاؤں میں خدا کے فضل کی بھوک پیاس پیدا ہو جائے اور لوگ خدا کے فضل کے مشتاق ہوں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے برس بیان کیا تھا کہ ہم یہاں پر محض تفریحی وقت گزارنے کے لیے نہیں آتے، ہم یہاں پر خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں تازگی بخشتا ہے، ہمیں مضبوطی بخشتا ہے، اور اس کے کلام کے علاوہ ہماری اور کوئی مضبوط اور ٹھوس بنیاد نہیں جس پر ہم قائم رہ سکیں، جس کے وسیلہ سے ہم آگے بڑھ سکیں۔ خدا ہی ہے جو ہماری راہوں کو اپنے کلام کے مطابق استوار کرتا ہے۔ خدا ہی ہے جس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ خدا ہی ہے جو ہمیں اپنی قدرت میں آگے بڑھنے کا فضل دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمارے ملکوں میں اپنے فضل کے بہاؤ کو جاری کرے، ہم یہاں پر علم و معرفت میں بڑھتے چلے جائیں۔ میں پاکستان کے خدام کے لیے، سنگاپور کے خدام کے لیے اور دنیا بھر کے خدام اور ان کی کلیسیوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ وہ فضل سے ممور ہوتی اور آگے بڑھتی چلی جائیں۔ اگرچہ ہم تعداد میں زیادہ نہ بھی ہوں، خداوند ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سن کر جواب دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ آمین۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ خداوند ہمارے درمیان موجود ہے اور اس کا تخت ہمارے درمیان لگا ہوا ہے، کیونکہ خداوند صادق القول ہے اور وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے۔
اور خداوند اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ خداوند کے الفاظ ہیں۔ خدا کا پوشیدہ بھید یورپ میں آشکار ہوا، اب ایشیا کی باری ہے۔ جب وقت پورا ہو گیا، یعنی عین وقت پر، خداوند عین وقت پر آپ کے ملک، آپ کی کلیسیا میں بھی اپنی قوت اور گزار کرنے والا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے بھید کو اپنے نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کرنے والا ہے۔ خدا کے کلام میں مرکز 1:15 میں یوں مرقوم ہے، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہ نزدیک آ گئی ہے، پس توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا، غلطیوں 4:4، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا۔ بعض اوقات ہم خدا سے مانگتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں وہ چیزیں عطا کرے گا جس طرح ابراہیم بیٹے کے لیے انتظار کرتے رہا۔ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ خدا بہت دیر کر رہا ہے۔ ہم خدا کے سامنے ایک ترتیب اور وقت رکھ دیتے ہیں جس میں ہمارا کام ہو جانا چاہیے۔ بہت دفعہ ہمارے وقت اور ترتیب کے مطابق دعا کا جواب نہیں آتا۔ خدا کہتا ہے آپ کا وقت نہیں بلکہ وہ وقت جو میں نے ٹھہرایا ہے۔ واعظ کی کتاب میں لکھا کہ ہر ایک کام کا ایک وقت ہے۔ واعظ 3:3 کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں ایمان رکھیں کہ خدا کا وقت ہمیشہ ہی درست ہوتا ہے۔ یہ بات دلچسپی کی حامل ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا اور تجربہ کرنا اور دلچسپ تجربہ کرنا ہوگا۔ اس وقت کی بابت ہے جب ابراہیم پارک لاس اینجلس میں آئے۔ میں اس وقت بچہ تھا۔ ہم انہیں گرجا گھر لے گئے اور سبھی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ہم ایک بہت بڑا سیمینار کر رہے تھے۔ پھر لوگ انہیں دوپہر کے کھانے کے لیے لے گئے۔ ہم ساحل پر بیٹھے کیکڑے کھا رہے تھے۔ یہ مہنگا کھانا تھا چونکہ ابراہیم پاک دوسرے ملک سے کلام سنانے کے لیے آئے تھے۔ پس لازم تھا کہ ہم انہیں کسی اچھے ریسٹورنٹ ہی لے جاتے۔ ہم نے سٹیم کریب کا آرڈر دیا، یعنی سٹیم سے پکے ہوئے کیکڑے، یعنی مزیدار کیکڑے لانے کے لیے کہا گیا۔ اس کے لیے 30 سے 40 منٹ درکار تھے۔ ہم انتظار کرتے رہے۔ پھر اچانک سے ابراہیم پاک نے کہا اٹھو یہاں سے چلیں۔ ہم کھانے کا آرڈر دے چکے تھے اور یہاں سے اچانک جانا ناقابل فہم تھا کہ ہم کیوں یہاں سے اچانک سے چلے جائیں۔ کیونکہ ہم نے کھانے کا آرڈر دیا اور 20 سے 30 لوگ وہاں پر موجود تھے، اور اگر ہم وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تو یوں روپے پیسے کا ضیاع ہونا تھا، کیونکہ کھانا تو تیار ہو رہا تھا اور ہمیں بل ادا کرنا پڑنا تھا۔ جب انہوں نے کہا اٹھو چلیں تو ہم بڑے پریشان ہوئے۔ ہم نے کہا کیا ممکن ہے کہ ہم کھانا کھا کر جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھا، ہمیں تو بل ادا کرنا ہی پڑا۔ بس ہم وہاں سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس آ گئے، لیکن اس دوران ایک کار جس پر کچھ لوگ وہاں ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آئے تھے، وہاں سے ایک کار چوری کی جا رہی تھی۔ ہم نے اس شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پھر واپس آ کر ہم نے کھانا کھایا۔ یہ تو گویا ایک معجزہ تھا۔ خدا کا وقت ہمیشہ درستی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے اور جاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ بعض اوقات خدا ہم سے کئی چیزوں میں جلدی کرواتا ہے۔ کسی مرد خدا یا پھر کسی طرح کے حالات و واقعات کے وسیلہ سے بھی خدا جلدی کرواتا ہے۔ آپ کے پاسبان کے وسیلہ سے بھی کسی کام میں جلد بازی ہو سکتی ہے جو وقتی طور پر اچھی نہ لگ رہی ہو، لیکن اس میں بھی خدا بہتری پیدا کرتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہی اس بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ آپ کا پاسبان جو کچھ کہہ رہا ہے کیوں کر کہہ رہا ہے۔ کئی ایک چیزیں تو بالکل سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، لیکن ایمان رکھے کہ ان عجیب و غریب چیزوں یا جلد بازی کے کاموں میں بھی روح القدس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم 5 منٹ لیٹ یا 5 منٹ پہلے چلے جاتے تو اس چور کو پکڑ نہ پاتے۔ ہم نے وہ چور بھی پکڑ لیا اور پھر واپس آ کر
اچھا کھانا بھی کھایا جس کا ہم پہلے آرڈر دے چکے تھے۔ جب خدا ہماری رہنمائی کرے اور اپنے درست وقت پر ہم سے کچھ کروائے تو اس کی تابعداری کریں، تو پھر آپ ایک ساتھ دو چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ خدا ہی مختلف چیزوں کا انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے ہے، یہ ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے ہے۔ وہ فرماتا ہے میں ہی یہ کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سب کچھ درست وقت پر ہوگا، میرے فضل سے سب کچھ درست ہی ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی بہتری اور برکت کے لیے ہے۔ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کا انتظار کریں، خدا کے ٹرائے وقت کو دیکھیں۔ میں بچوں کی کہانیوں والی ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو کہ بہت آسان تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن باپ کسی کام میں مصروف تھا، اس کی بہن بھی مصروف تھی، بچے کا دادا اور دادی بھی مصروف تھے، کوئی بھی اس کے ساتھ کھیل نہ پایا، کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ بظاہر مایوس کن صورتحال تھی، لیکن آخرکار اس بچے کے لیے سرپرائز تھا، اور وہ یہ کہ سبھی اس کی سالگرہ منانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کلسیوں 1:5 میں لکھا ہے، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں۔ ایک اور پہلو جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، عہد ایک کڑی یا طریقہ کار ہے جس کے وسیلہ سے مخلصی کے تاریخ خدا کے انتظام و انصرام کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جب خدا اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے، یاد رہے کہ خدا کی بھی ایک مرضی ہوتی ہے، اور وہ اس نے اسے پورا کرنے کے لیے انتظام و انصرام کیا ہے۔ بس اس عہد میں اس کا کلام ہی ہے جو ہماری زندگی سے منسلک ہے۔ اس عہد کے وسیلہ سے اس کا کلام ہمارے لیے ایک حقیقت بنتا ہے، اسی کے سارے ہم آگے بڑھتے ہیں، اسی کو ایک تحریک بھی کہتے ہیں جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ قدیم مشرقی دور میں 3 قسم کے عہد تھے۔ اول سوزاٹی عہد، یہ ایک غالب سلطنت جو سارے علاقہ کو فتح کر لیتی تھی اور ایک کمزور سلطنت کے درمیان قائم کیا جاتا تھا۔ پس فاتح بادشاہ کمزور اور مغلوب بادشاہ سے کہتا تھا اب تو میرے زیر اختیار ہے، میں تیری محافظت کروں گا، لیکن تجھے میرے سامنے جھکا ہوگا۔ اسے سوزا اور ویسل ٹریٹی کہتے تھے۔ بعض معاہدے بائبل مقدس میں اس طرح کے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ خدا ہی سب سے بڑا بادشاہ ہے اور ہم چھوٹے بادشاہ، اس لیے ضروری کہ ہم اسے تابعداری، وفاداری اور خراج پیش کریں۔ یہ سب کچھ ایسے ہی لگتا ہے۔ ایک اور معاہدہ ہوتا تھا کہ اس جیسا ہی تھا۔ 2 فریقین ایک معاہدہ کرتے تھے، اس میں ایک ہاتھ دو اور دوسرے ہاتھ لو والی بات ہوتی تھی، اور دونوں فریقین معاہدے پر دستخط کرتے تھے۔ اس طرح کے معاہدے آج کے کاروبار میں بھی ہوتے ہیں۔ تیسرا عہد ایک ایسا عہد ہوتا تھا جس میں سب سے بڑا اور طاقتور یا صرف دیتا ہی ہے، اور اسے گرانٹ کہتے ہیں۔ ان تینوں میں کون سا عہد خدا کے عہد جیسا ہے؟ یوں لگتا کہ پہلے والا عہد یعنی سوزا اور ویسل ٹریٹی عہد خدا جیسا عہد ہے۔ ہمیں اس کے سامنے جھکنا ہے، ہمیں اس کو خراج پیش کرنا ہے، اپنی ہدیہ جات، ضروریات، سبھی کچھ اس کے سامنے لانی ہے۔ ہمیں اپنی تابعداری اور فرما برداری سے خداوند کو عزت اور جلال دینا ہے، پھر وہ ہماری محافظت کرے گا، یا پھر ایک گرانٹ کی مانند، یا پھر ایک معاہدے کی مانند۔ قدیم مشرقی طریقہ کار کے مطابق جب دروفریقین میں معاہدہ ہوتا تھا تو ایک جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، خون ایک حوض میں جمع ہوتا تھا، اور پھر جانور کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ دونوں فریقین اس ذبح شدہ جانوروں کے ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرتے تھے۔ یہ گویا دونوں فریقین کی طرف سے معاہدے پر دستخط ہوتے تھے۔ اگر میں اس معاہدے کا پابند نہ رہوں تو اس جانور کی طرح میرے بھی ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ ہے فہم و فراست کی بات۔ خدا ابراہیم کو ویسا ہی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کون درمیان سے گزرا؟ اس رسم کے مطابق دونوں فریقین کو ہی درمیان سے گزرنا تھا۔ ابراہیم تو نہیں، لیکن خدا از خود اس میں سے گزرا، یعنی ایک جلتی ہوئی مشعل ان ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزری۔ اسی لیے تو اسے مشعل کا عہد کہتے ہیں، یعنی جلتی ہوئی مشعل جو کہ خدا کی حضوری کو بیان کرتی ہے۔ خدا نے ابراہیم سے نہ کہا کہ وہ ان ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے، بلکہ خدا کہہ رہا تھا کہ وہی اس عہد کا ذمہ دار ہوگا، اس کا پابند رہے گا۔ تیرا کام صرف ایمان لانا ہے
میں یہ سب کچھ تیرے ساتھ کروں گا اور تجھے برکت دوں گا، یعنی وہ عہد جو خدا ہم سے باندھتا ہے۔ خدا کا عہد اس کی محبت اور وعدوں کی یقین دہانی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پھر سے بحال کرے گا۔ انسان گناہ میں گر کر خدا سے دور چلا گیا، اب کوئی امید باقی نہ رہی تھی، صرف خدا کا عہد ہی انسان کو واپس بحال کرتا ہے۔ پوری بائبل مقدس میں عہد قائم کیے گئے، خاص طور پر گناہ کرنے کے بعد، خاص طور پر طریق دور کے بعد، جب خدا کے فضل سے نئے دور کا آغاز ہوا، جب خدا خود عہد باندھتا ہے۔ نوح کے دور میں طوفان کے بعد جب نئی دنیا کا آغاز ہوا، خدا نے نوح کو قوس قزح کا عہد بخشا۔ جب ابراہیم کے ہاں اسماعیل پیدا ہو جو کہ خدا کی مرضی کے خلاف تھا، پھر 13 سے 14 برس بعد 14 برس تک خاموشی رہی۔ 16 باب میں پیدائش کی کتاب کے 16-17 باب میں خدا نے اس کے پاس آ کر ختنے کا عہد کیا۔ نافرمانی کے دور کے بعد، تاریکی اور توبہ کے بعد، جب خدا نے ابراہیم کی ایمان بھری زندگی کے باب کا آغاز کیا، خدا نے آغاز کرنے کے لیے ایک عہد باندھا۔ اسے علم تھا کہ مصلوبیت کے بعد نافرمانی اور بے اعتقادی کا دور درا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد یسوع نے ایک نیا عہد جس کا آغاز کلیسیا کے نئے دور سے ہوا۔ بس اگر ہم خدا پر ایمان لانے میں ناکام ہو جائیں، مصر بیٹی کی طرح ہم گمراہی کے راہ پر چلے جائیں، اپنے آسمانی باپ کو رد کر ڈالیں، پھر بھی خدا ہمیں یقین دہانی کراتا ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پھر حقیقت خدا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے عہد کے وسیلہ سے ایسا کرتا ہے۔ جب آدم گناہ میں گر گیا، آدم نے خدا کی نافرمانی کی، اس کے گر جانے کے بعد بھی خدا اس کے ساتھ عہد قائم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ پیدائش 3 باب کی 15 آیت کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں خدا نے وعدہ کیا کہ میں عورت کی نسل اور سام کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ آئیں پہلے دیکھتے کہ یہ عہد کیا ہے۔ خدا نے کہا سام کی اور عورت کی نسل کے درمیان دشمنی اور عداوت ہوگی۔ سام کی نسل عورت کی نسل کی ایڑی پر کاٹے گی اور عورت کی نسل اس کے سر کو کچلے گی۔ یہ نسل کا عہد ہے، یہ مسیح کے تعلق سے پہلا عہد ہے، اور یہی عہد بنی نوع انسان اور سام کے درمیان عداوت ڈالتا ہے۔ اگر خدا یہ عہد نہ باندھتا تو پھر کبھی سبھی لوگ سام کے دوست ہوتے۔ خدا نے فوری طور پر ایک عہد قائم کر کے ان دونوں میں یعنی انسان اور سام ایک دیوار کھڑی کر دی اور انسان کے لیے راہ پیدا کر دی تاکہ وہ واپس آ سکے۔ خدا نے انسان اور سام کے درمیان پیدا ہونے والی یگانگت کو توڑ ڈالا تاکہ انسان خدا کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم کر سکے۔ انسان کی بحالی میں تقدیس کرنے والے فضل کا وعدہ بھی ہے، جہاں صرف اسی فضل سے ہی شیطان کے ساتھ دوستی دشمنی میں بدل سکتی ہے۔ یہ خدا کی حقیقی محبت ہے۔ خدا نے از خود فضل کر کے صورتحال کو بدل ڈالا۔ یہی خدا کی حقیقی محبت ہے، یہی عہد کا کام ہے۔ خدا کا ظہور۔ عہد عتیق میں بالعموم عہد میں خون اور گوشت شامل ہوتا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ مشر کے عہد میں جانور ذبح کر کے دونوں فریقین ٹکڑوں میں سے گزرتے تھے۔ جب آدم نے گناہ کر لیے، خدا نے اسے کپڑے پہنائے، یعنی چمڑے کے کرتے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے جانور ذبح کیا گیا۔ عہد قائم کرنے کے طور پر خدا خود منظر عام پر آیا۔ اس کا معنی ہے کہ خدا نے وہاں پر خود کو ظاہر کیا، وہ اپنی حضوری کو ظاہر کرا تھا۔ خدا کی حضوری اکثر اوقات آگ سے ظاہر ہوتی ہے۔ مشل کے عہد میں بھی پہلے بیان کیا کہ خدا کی حضوری آگ یعنی جلتی ہوئی مشل سے ظاہر ہوئی۔ عہد کی تصدیق خدا کے ساتھ کھانے پینے سے ہوئی۔ کیا آپ نے خدا کے ساتھ کبھی کھانا کھایا ہے؟ جب آپ کھانے سے پہلے دعا کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے رٹی رٹائی دعا یا الفاظ بول نہ دیا کریں، جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں۔ ایسی دعا تو آپ آنکھ جھپکتے کر سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم بعض مخلص دل کے ساتھ دعا کریں تو یہ خدا کو دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر کھانا کھائے، وہ ہمارے دسترخوان پر بیٹھے۔ ایسی صورت میں خدا آپ کے لیے وہ خوراک آپ کے لیے مضر صحت نہیں ہوگی، وہ خوراک آپ کے لیے باعث برکت ہوگی۔
کیونکہ اس میں آپ نے خداوند کو شامل کر لیا ہے۔ اس بات کا انحصار آپ کے ایمان اور اقرار پر ہے۔ خدا کے ساتھ جشن عہد کی تصدیق کے ساتھ منایا گیا۔ مشعل کا عہد، ختنے کا عہد، ان سب میں خون اور گوشت شامل ہوتا تھا۔ خدا نے ایک اور عہد جو خدا نے موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل سے باندھا، جب پہاڑ پر خدا کی حضوری آگ کی صورت میں ظاہر ہوئی، اس میں جانوروں کی قربانی شامل تھی۔ جب عہد کی تصدیق ہو گئی، خدا نے 70 بزرگوں کو پہاڑ پر اپنے پاس اوپر بلایا اور انہوں نے اس کے روبرو کھایا پیا۔ کیا آپ کو علم ہے؟ آپ خروج کی کتاب میں ساری کہانی کو پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے خون اور گوشت کی یادگاری بیان کرتی کہ خدا انسانوں کو ساتھ ضیافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ یسوع نے میں روٹی دیتے وقت کہا، میرا گوشت اور میرا خون لو، اور اس نے یہ بھی کہا، یہ میرا نیا عہد ہے۔ آج شاگرد کلیسیا کی نمائندگی یا اس کی تصویر کشی کرتے ہیں، لیکن داؤد کے عہد میں خون اور گوشت شامل نہیں تھا۔ جب داؤد ہیکل تعمیر کرنا چاہتا تھا، خدا نے داؤد سے کہا کہ وہ ہیکل تعمیر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ہاتھ خون آلودہ تھے، بلکہ کہا کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے لیے ہیکل بنائے گا۔ میری شخصی رائے میں داؤد کیوں نہیں اور کیوں سلیمان ہی کو ہیکل بنانے کے لیے چنا گیا؟ کیا داؤد کے ہاتھوں دوسروں کی ہلاکت کے لیے استعمال ہوئے تھے؟ کیا داؤد اس خون کے سبب سے گناہ آلودہ ہو گیا تھا؟ کیا وہ خدا کی اجازت سے ہی خدا کے لیے جنگیں نہیں لڑتا تھا؟ یہ تو راست جنگیں تھیں، نہ کہ ظلم و ستم اور لوٹ مار کرنے والی جنگیں۔ بس اس میں کیا خرابی تھی؟ اگر داؤد ہیکل بنا لیتا تو کیا ہونا تھا؟ شاید یہ سلامتی کے شہزادے کی تصویر کشی ہے جس نے آ کر خدا کے لیے ایک مقدس کھڑا کر دیا۔ سلیمان عبرانی زبان میں شلومو ہے۔ شالوم کا معنی ہے سلامتی کا فرزند، سلامتی کا بادشاہ۔ داؤد بادشاہ اور سلیمان میں ایک تعلق یہ بھی ہے کہ دونوں نے ہیکل تعمیر کی، داؤد نے اس کے لیے ہر ایک چیز تیار کی، جبکہ سلیمان نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ میں شخصی طور پر ایمان رکھتا ہوں کہ یہ مسیح کی دوسری آمد کی تصویر ہے۔ پہلی آمد خون سے مکمل ہوئی، یعنی وہ خدا ہی مقدس یعنی ہیکل ہے۔ اب وہ سلامتی کے بادشاہ ہو کر اس دنیا میں واپس آئے گا۔ وہی اس ہیکل کی تعمیر کا کام مکمل کرے گا جسے نئے عہد نامہ میں نیا یروشلم کہا گیا ہے، یعنی خدا کی بادشاہی، اور پھر یہ ہیکل مکمل ہو جائے گی۔ بلا شبہ اس نے سب کچھ آ کر پہلے تیار کیا ہے، لیکن آخر میں اس نے عبرانیوں کے 8 اور 9 باب میں وضاحت کی۔ عہد عتیق میں ایک دستور یا نظام تھا اور وہ ریجنسی کراتا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کو اپنے تخت پر بٹھا دے، بس باپ جو بادشاہ ہے وہ نگرانی کرے، لیکن اصل تخت نشین بادشاہ حکمرانی کرے، یعنی بیٹا ہی تمام اختیار اور اقتدار کا مالک ہو۔ یعنی بصورت دیگر جب باپ بیمار ہو، یعنی بادشاہ علیل ہو اور وہ اسے سمجھے کہ اب وہ فرائض سلطنت سر انجام دینے سے قاصر ہے، ایسی صورت میں بیٹا اختیار اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیتا، یا پھر بادشاہ جنگ میں شامل ہو تو پھر کسی دوسرے کو امور سلطنت دینے پڑتے۔ بس جب بادشاہ تخت سلطنت سے دور ہو، بیٹا امور سلطنت سر انجام دے سکے۔ جب خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو آدم سے کہا کہ وہ بڑھے پھلے اور زمین کو معمور و مقوم کرے۔ اس نے اسے بادشاہ بنایا، یعنی وہ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ خدا ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ ہر ایک چیز کا خالق اور مالک بھی وہی ہے، اور ہر ایک چیز پر اسی کی حاکمیت ہے۔ یعنی خدا بیان کرتا ہے کہ تو یعنی آدم میری جگہ پر زمین پر حاکم ہوگا۔ جب آدم نے تمام جانوروں کے نام رکھے تو خدا نے انہیں تسلیم کیا۔ کسی چیز کو نام دینا اختیار اور حاکمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے اپنی حاکمیت آدم کو دی تاکہ وہ اس کی تخلیق پر اپنا اختیار استعمال کرے، لیکن وہ اس سے اختیار اور اقتدار کو کھو بیٹھا جب اس نے خدا کے کلام اور اس کی حاکمیت کو رد کر دیا۔ شاید اس نے
سوچا ہو میں ہی بادشاہ ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ بھول گیا کہ ایک حقیقی بادشاہ ہے جو حقیقت میں سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ بادشاہوں کی تاریخ میں ہمیں یہی طریقہ کار اور ترتیب نظر آتی ہے۔ داؤد کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ عارضی بادشاہ ہے، ازلی اور ابدی بادشاہ سب سے پہلے عظیم اور مہیب ہے، یعنی وہی ہر ایک میں اول درجہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ داؤد ایک راست بادشاہ تھا۔ اسے یاد رہا کہ وہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے بلکہ خدا ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ یسوع رومی اقتدار کے لیے ایک خطرہ محسوس ہوا کیونکہ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ بادشاہ ہے۔ یہی الزام اس کے سر لگا اور وہ اسے ہلاک کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ پیلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا، تو نے خود کہہ دیا۔ جب یسوع صلیب پر تھا تو انہوں نے کہا، یہودیوں کا بادشاہ، اور انہوں نے یہ کتبہ لکھ کر اس صلیب پر اس کے سر کے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اسی وجہ سے تو رومی اسے مار ڈالنے کے در پہ تھے۔ یہی الزام تھا جس کی بنا پر یسوع کی موت کا منصوبہ بنا۔ یسوع بادشاہ ہونے کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ یہ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے۔ وہی حقیقی اور عظیم بادشاہ جس کے ہم منتظر ہیں، اب وہ آنے والا ہے۔ ہمیں اس کے ارادے اور انتظام اور اس کے فضل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے تحت اس کی مرضی پوری ہوئی۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا، بلکہ ازل سے خدا کا یہی منصوبہ تھا۔ یاد کریں کہ جب ابراہیم اسحاق کو قربان کرنے کے لیے کوہ موریہ پر گیا، خدا نے اس کے لیے مینڈا فراہم کر دیا۔ ہر کوئی اس جگہ کو اب یہوہ یری کہتا ہے۔ اس کا معنی ہے خدا نے تیار کیا، خدا نے دیکھا ہے، اس نے پہلے ہی سے بھانپ لیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے ایک انتظام و انصرام کر دیا۔ عبرانی لفظ راہ کا معنی ہے تعمیر کرنا، پس خدا کی طرف سے یہی انتظام و انصرام ہے۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں آپ کی شخصی زندگی میں کیسے وہ ہماری زندگی کو آنے والے واقعات کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ کائنات میں موجود سبھی چیزوں کو قائم رکھنے، انہیں حقیقی محفوظ بنانے کے لیے کام میں از خود شامل ہوتا ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ وہ سبھی کچھ ہماری بہتری، بھلائی اور برکت کے لیے کرتا ہے۔ چوتھی بات، جو خدا کے ارادے کا فرمان۔ دوسری بات، اس کا انتظام و انصرام، اور تیسری بات عہد ہے۔ میں سادہ سے الفاظ میں اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا۔ آئیں خدا کے کام کے بارے میں بات کریں۔ مخلصی کی تاریخ خدا کی بادشاہت کام کرنے کے بارے میں ہے۔ اکونومیا اس کے گھر کا کام ہے، پس اس کا کام اس کے گھر کی تعمیر ہے۔ کیا آپ نے کوئی گھر یا گرجا گھر تعمیر کیا ہے؟ سب سے پہلے گھر کا مالک ایک نقشہ تیار کراتا ہے۔ اس کی ذہن میں بھی پہلے سے ایک تصویر ہوتی ہے کہ یہ گھر تعمیر ہو کر کیسا لگے گا۔ وہ گھر کے خد و خال تیار کرتا ہے، ایک پیپر پر سارا نقشہ کھینچتا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ علم ہے کیونکہ ہماری کلیسیا بھی تعمیراتی کام کر رہی ہے۔ نقشہ تیار کر کے ٹھیکیدار کو دیا جاتا ہے اور اس کے مطابق تعمیراتی سامان مہیا کرتا ہے۔ یہ ہی کسی چیز کو حقیقی طور پر اپنے سوچ کے مطابق بنانا ہے۔ یہ ہے انتظام و انصرام۔ کون یہ کام سر انجام دے گا؟ وہ ملازمین کا انتخاب کرتا ہے۔ ٹھیکیدار کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز فراہم کر دوں گا، لیکن اگر تم ادائیگی نہ کرو تو آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہے ایک معاہدہ۔ ہمیں خدا کے گھر میں کام کرنے کے لیے ایک مختار کی حیثیت سے بلایا گیا ہے۔ پیدائش کی کتاب اسے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ایک گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ ابراہیم سے شروع کر کے کئی ایک لوگوں نے ایک معاہدے کے تحت اس عظیم پروجیکٹ پر کام کیا۔ ہم بھی ایک معاہدے کے تحت اس کی تعمیر ترقی میں مصروف عمل ہیں۔ پھر گھر کا مالک آ کر کہتا ہے کہ اس گھر کو اس طرح سے تعمیر کریں، یہی تو میرے بتائے ہوئے نقشہ کے مطابق یہ سب کچھ تو میرے بنائے ہوئے نقشہ کے مطابق نہیں، اس طرح سے کرو تو یہ درست اور خوبصورت بنے گا۔ یہ کام اس طریقہ سے ہونا چاہیے۔ اس کی رہنمائی اور انتظام و انصرام ہے۔ خدا از خود آ کر اس کام میں شامل ہو گیا اور پھر وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم انتظار کریں۔ یہ خدا کی مرضی ہے، لیکن
خدا اس خود اس میں شامل ہوتا ہے، وہ ہمیں مکمل اور چھوٹی رہنمائی بھی دیتا ہے، لیکن اس عہد کے تعلق سے ایک حیرت انگیز چیز وہ اس کے طریقے عمل ہے۔ نہ صرف وہ ادائیگی آپ کو ملے گی جس کے آپ مستحق ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ساری برکات بھی ملتی ہیں، لیکن بوجھیں کہ وہ برکات کون سی ہیں۔ یہ گھر جو ہے آپ کے لیے تعمیر ہو رہا ہے، ہمارا خیال یہی ہوتا کہ ہم اس گھر کو تعمیر کرنے والے مزدور ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ گھر آپ ہی کا ہے۔ ہمارے لیے حیرت کا مقام ہے کہ خدا کا خاندان کس قدر زبردست ہے۔ یہ سب کچھ اس کے فضل سے ہمارا ہے، اس نے ہمارے لیے یہ سارا کام اور انتظام کیا ہے، اور وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتا رہا ہے۔ اب یہ میرا حق ہے، میری وراثت سے یہ کس قدر خوبصورت سچائی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آیا کوئی شخص اس قدر بابرکت ہے کہ اسے اس قسم کا تجربہ ہوا ہو۔ والدین اپنے بچوں کے لیے گھر بناتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی میراث ٹھہرتا ہے۔ میرے والدین نے بہت محنت کی اور ان کی محنت میرے کام آئی کیونکہ ان کی میراث مجھے مل گئی۔ خدا ہمارے لیے ایک شہر بنا رہا ہے جس میں بہت سے مکان ہیں، ہمیں وہاں بھی اس تعمیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آپ خدا کی کلیسیا کو تعمیر کرنے سے خدا کے گھر کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہم سب خدا کے گھر کے ارکان ہیں۔ دوسرا حصہ بہت ہی سادہ ہے، گھبرائے نہ۔ دوسرے حصہ کے 2 نکات ہیں۔ اس نسب نامہ میں دوسرے دور کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اس دور کا آغاز داؤد سے ہوتا ہے۔ اوریا کی بیوی کے وسیلہ سے وہ سلیمان کا باپ بن گیا۔ اوریا ہتی قوم سے غیر قوم کا مرد تھا۔ اس نسب نامہ میں ایک غیر قوم کے شخص کا نام بھی شامل ہو گیا۔ داؤد اور اوریا میں کون زیادہ وفادار تھا؟ اوریا زیادہ وفادار تھا، جبکہ داؤد تو ایک قتل کے گناہ کا مرتکب ہوا، اس نے زنا بھی کیا، اس نے یہ 2 بڑے جرم کیے تھے۔ اس کہانی میں وہ بتسبا کے ساتھ زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اوریا کو جان سے بوجھ کر مروا ڈالتا ہے۔ کون اچھا ہے، یہودی بادشاہ داؤد یا کہ غیر قوم کا ایک شخص؟ اور یہ آپ کا دوسرا نقطہ ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے بادشاہوں کی پشتوں کی ناراضگی بھی خدا یسوع مسیح کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ یہی خدا کا انتظام اور انصرام ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں جنم لے اور اپنے لوگوں کو نجات بخشے۔ اسی نے آ کر یہ سب کچھ کرنا تھا۔ اسی نے ناراض بادشاہوں کے درمیان بھی اپنے نجات کا کام کیا۔ اس نے ایمان کے ایک بیج اور عہد کو یقینی بنایا جو آج بھی زندہ ہے۔ وہ چراغ آج بھی روشن ہے جو تاریکیوں میں جلایا گیا اور وہ کبھی نہ بجھے گا۔ یہودا کی جنوبی سلطنت کے وسیلہ سے خدا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ وہی ساری تاریخ قاضیوں اور نافرمانی خطاؤں کو ڈھانپتا ہے۔ وہی وفاداری سے کی گئی تابعداری جو اس پر توکل کر کے کی جاتی ہے اس کا اجر دیتا ہے، یعنی جو خدا پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں، اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ خدا نے صبر و تحمل سے یہودا کی بدکاری کو برداشت کیا، جس کی تاریخ اس کی بے انتہا محبت اور تحمل سے آگے بڑھ سکتی تھی۔ حاصل کلام خدا کی مرضی اور اس کے منصوبے اس کے لوگوں کے درمیان پورے ہونے چاہیے۔ اس کی حاکمیت ابدی ہے۔ کسی بھی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں: لوگ، زمین اور حاکمیت۔ میری دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کی حاکمیت کے نیچے گزاریں، یعنی اس کے تابع رہیں، اس کے حکموں کو اور اس کے آئین کو مانیں۔ بہت سے لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر کہیں خدا ہی حق میں مطلق ہے، خدا ہی ہر ایک چیز پر قادر و اختیار رکھنے والا ہے۔ جب خدا کا اختیار ہماری زندگیوں پر ہوگا تو پھر عجیب چیزیں رونما ہوں گی، پھر ایک امید پیدا ہوگی، اور امید سے شرمندگی پیدا نہیں ہوتی۔ باغ عدن میں زوال اس وقت شروع ہوا جب آدم اپنا اختیار اور اقتدار کھو بیٹھا۔ عہد ایک تحفظ اور خدا کی محبت کی یقین دہانی تھی جو وہ اپنے لوگوں سے کرتا تھا۔ عہد اسی وقت باندھے جاتے تھے جب ایمان کا ایک نیا دور آتا، جب گناہ کی عدالت ہوتی۔ یہ وہ باتیں جن کی میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن پوری بائبل مقدس میں ایک بڑا سوال: بادشاہ کون ہے؟ آج آپ کا بادشاہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس سوال کا جواب معلوم ہے۔
یسوع ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن ہماری روزمرہ زندگی میں کون بادشاہ ہے؟ کیا میں خود اپنی زندگی کا بادشاہ ہوں؟ کیا میں خود اپنی زندگی کا بادشاہ بننے کا طالب ہوں؟ یہی وجہ کہ قاضیوں کے زمانہ میں لوگ خدا کو اپنا بادشاہ نہیں بنانا چاہتے تھے، وہ ایک انسانی بادشاہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہمارے بادشاہ، ہمارے کاروبار، ہمارا روپیہ پیسہ، مصروفیت ہماری اپنی بادشاہت ہو۔ زبانی کلامی نہیں بلکہ حقیقی طور پر اپنے طرز زندگی اور طرز فکر سے میں کس کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنا کر اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ آدم اس لیے اپنا مقام کھو بیٹھا کیونکہ اس نے غلط بادشاہ کا چناؤ کیا، اس نے غلط بادشاہ کی تابعداری اختیار کی۔ میری دعا ہے کہ ہم خدا کے خاندان میں واپس آئیں، یعنی کلیسیا کا حصہ بنیں، حقیقی اور درست بادشاہ کو اپنی زندگی میں مقام اور عزت دیں۔ آپ نے جو مشکل الفاظ علم الہیہ سے سیکھا ہے، اس سے بھی بڑھ کر یہی بات ہے کہ ہم خدا کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنا کر اس کے تابع ہو جائیں۔ غور کریں کہ ہماری زندگی میں کس کا اختیار اور اقتدار ہے، کون ہماری زندگیوں پر حاکم ہے۔ غور کریں کہ آپ کس کی حاکمیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اس پر غور کریں۔ آئیں کچھ وقت دعا میں گزاریں، آئیں خداوند سے التجا کریں، خداوند سے کہیں کہ وہ ہماری زندگی میں آ کر ہمارا بادشاہ ہو۔ اب اسے اپنی زندگیوں کا حاکم مانیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ آیا ہم اپنے بادشاہ کی خدمت گزاری کر رہے ہیں؟ آئیں پاکستان کے لیے دعا کریں، پاکستان کی کلیسیاں اور خدام کے لیے دعا کریں۔ دعا میں جھکیں، خداوند کے حضور جھک جائیں، اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکا لیں۔ اس کلیسیا کے لیے جہاں پر آپ موجود ہیں، اس کے لیے دعا کریں۔ اس کے پاسبان کے لیے دعا کریں جہاں پر آپ اس وقت موجود ہیں اور خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں دعا کریں، خداوند کے حضوری میں جھکیں، ہر ایک آنکھ خداوند کے حضوری میں بند ہو جائے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا شروع کریں۔ ہم خداوند کے پوشیدہ بھید اور اس کی حکمت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نسل در نسل خدا کا عہد، خدا کا منصوبہ آگے بڑھتا رہا، کس طریقے سے بادشاہوں کی ناراضگی بھی خدا کے ارادے میں تبدیلی پیدا نہ کر سکی۔ غور کریں کہ خداوند ہی ہے جس نے ہم سے عہد باندھا ہے، اس مشعل کے عہد کی طرح جس میں ابراہیم نہیں بلکہ خدا از خود اس عہد کا پابند ٹھہرا۔ وہ عہد جس کی ذمہ داری خدا نے از خود لی تھی، اور یہاں پر بھی ابراہیم کی طرح آپ کو ایمان سے قبول کرنا ہے، ابراہیم کی طرح آپ کو خدا کے ساتھ کی گئے عہد پر قائم رہنا ہے۔ جو عہد خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا ہے، اس پر آپ قائم رہیں، اس پر ثابت قدم رہیں، اور دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ عہد آپ کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ عہد جو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے باندھا گیا ہے ہمیں وعدہ کی سرزمین میں لے جائے گا۔ غور کریں کہ کس طریقے سے خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی قوت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ غور کریں کہ کس طریقہ سے اس نے اپنے عہد کو بنی نوع انسان سے باندھا اور کس طریقے سے خداوند اس عہد پر قائم رہا۔ پرانا عہد نامہ مختلف عہدوں کو بیان کرتا ہے جو خدا نے بنی نوع انسان سے باندھے، اور خداوند اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے قائم رہا۔ خدا نے اپنے عہد پورے کیے، اور آپ بھی اس عہد کا حصہ ہیں جو خدا نے انسان کے ساتھ باندھا تھا، اسی لیے تو آپ یہاں پر آج موجود ہیں۔ خدا نے آپ کی برکت اور بحالی کے لیے، آپ کی شفا کے لیے اور آپ کو برکت دینے کے لیے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ عہد باندھا ہے، اور وہ اس عہد پر قائم ہے۔ آپ ایمان رکھیں اور ایمان سے آگے بڑھیں
اور وہ ساری برکات جو خداوند یسوع مسیح میں آپ کی ہو چکی ہیں انہیں اپنی زندگی میں قبول کر لیں۔ خداوند قوی اور قادر ہے۔ آپ خداوند یسوع مسیح میں زور آور بن چکے ہیں۔ آپ یسوع مسیح میں پاک اور راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ آئیں ناراست بادشاہوں کی طرح نہ چلیں بلکہ داؤد کی طرح خدا کے دل کے موافق بن جائیں۔ آئیں اپنے ہر ایک کام میں خداوند کو اول درجہ دیں۔ آئیں اس کی پوشیدہ حکمت اور بھیدوں کو اپنی زندگی میں قبول کر لیں اور خوشی اور شادمانی اور شکر گزاری کریں کہ خداوند قادر مطلق ہے، وہ صادق القول ہے، جو عہد اس نے ابراہیم سے باندھا، جو عہد اس نے داؤد سے باندھا اور جو عہد اس نے آدم اور حوا سے باندھا، خداوند نے اس عہد کو پورا کیا ہے۔ آپ کی واپسی اور بحالی اور معافی کا انتظام ہو چکا ہے۔ اب آپ ایمان سے آگے بڑھیں اور مخلصی کے اس منصوبے کو اپنی زندگی میں قبول کر لیں، کیونکہ کوئی اور وسیلہ، کوئی اور دروازہ نہیں جس کے وسیلہ سے آپ نجات پا سکیں، کوئی اور طریقہ کار نہیں جس کے تحت آپ خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ یہی خوشخبری ہے اور آپ کو اسی خوشخبری کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اسی خوشخبری اور اسی انتظام و انصرام کے مطابق جو خداوند یسوع مسیح میں کیا گیا ہے، آپ خدا کے گھرانے کے لوگ بنتے ہیں، آپ شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم بنتے ہیں اور آپ خدا کے گھر کے مختار بنتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع میں آپ کی نجات کا انتظام و انصرام ہو چکا ہے۔ اور خوشی اور شادمانی کی یہ بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے یہ بھید آج آپ پر اشکارا کیا ہے۔ خدا کا بھید جو ازلی اور ابدی منصوبہ ہے آپ پر اشکارا ہو چکا ہے۔ بس توبہ کریں، خوشخبری پر ایمان لائیں اور اپنی زندگیاں خداوند کے تابع کر دیں۔ آئیں مستعد ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، کیونکہ خداوند نے اپنا انتظام و انصرام آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ خدا کے بڑے بڑے کاموں کے لیے آپ اس کے وقت کا انتظار کریں۔ خداوند اپنے ٹھہرائے وقت پر کام کرے گا۔ خدا آپ کے وقت کا پابند نہیں ہے۔ وہ وقت، وہ ٹائم ٹیبل جو خدا کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے اور خدا اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ خدا اس میں آپ کے لیے بہتری اور بھلائی پیدا کرتا ہے۔ خدا کا انتظام و انصرام انسانی انتظام و انصرام سے بہت مختلف اور منفرد اور کامل ہے۔ اسی میں آپ کی نجات، بہتری اور بھلائی ہے۔ پریز جیسس، ہاللیلویہ۔ وہی آپ کا حاکم اور بادشاہ ہے۔ اپنی تابعداری اور وفاداری سے اسے خراج پیش کریں، اسے مبارک کہیں، اس کی ستائش، اس کی تعریف کریں، کیونکہ وہی حاکم مطلق، ہمارا محافظ، ہمارے چھپنے کی جگہ، ہمارا زور اور ہمارا محکم قلعہ ہے۔ اسی لیے اس پر بھروسہ رکھیں، اسی پر توکل کریں اور ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح سے ظاہر کی کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، عین اس وقت مسیح ہماری خاطر مصلوب ہوا۔ عین اس وقت جب ہم گناہ میں گرے ہوئے تھے، عین اس وقت جب ہم کمزور تھے، خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کی۔ کوئی شخص کسی راست شخص کے لیے بھی مشکل ہی سے جان دے گا، لیکن خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح سے ظاہر کی کہ جب ہم گنہگار ہی تھے،
جب کسی طور سے بھی ہم خدا کو ناپسند تھے اور کسی طور سے بھی مقبول نہ ٹھہر سکتے تھے، خدا نے ہمیں مقبول ٹھہرایا، راست باز ٹھہرایا اور اپنی حضوری میں ہمیں قبول کر لیا۔ شکر گزاری کریں اور خدا کے اس عہد کی شکر گزاری کریں جس میں انسان کی بحالی اور تقدیس ہوئی، واپسی کا انتظام ہوا، اور خداوند نے آپ کو واپس لینے کے لیے یسوع مسیح کے وسیلہ سے گوشت اور خون فراہم کیا تاکہ آپ اس کے ساتھ ضیافت کر سکیں، آپ اس کے روبرو کھا پی سکیں، یعنی آپ اس کی گہری رفاقت اور قربت میں آ جائیں، یعنی آپ اس کی آواز کے شنوا ہونے والے ہوں، یعنی آپ اس کی آواز سننے والے ہوں، آپ اس کی رہنمائی میں چلنے والے ہوں، اور آپ دلیری سے اس کے فضل کے تخت کے سامنے آ سکیں، کیونکہ کوئی ناپاک چیز خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ پاک ٹھہرائے گئے ہیں، آپ راست ٹھہرائے گئے ہیں، آپ دھوئے گئے ہیں، اور خدا نے آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا فضل بخشا ہے۔ خدا نے آپ کو اپنے عہد میں شامل کر لیا ہے، اور اب آپ اس کی میراث ہیں۔ دلیری سے اس کے فضل کے تخت کے سامنے چلیں، دلیری سے اس کی حضوری میں آئیں، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اور اس نے ہماری خطاؤں کو گھٹا کی مانند دور کر دیا ہے۔ اس نے ہماری ناراستی اپنے بیٹے یسوع پر لاد دی ہے۔ ہر طرح کی ناراستی جو خدا اور انسان کے درمیان ایک دیوار بنی ہوئی تھی ختم ہو چکی ہے۔ اب انسان خدا کے پاس آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی حاکمیت اور اس کے اختیار اور اقتدار کو قبول کرنا ہوگا، اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر آپ خدا کی حضوری میں مقبول نہیں ٹھہر سکتے۔ اس کی اطاعت اور تابع داری ہی آپ کی جانوں کی بحالی، آپ کی نجات کی ضمانت ہے۔ اس کی تابع داری اور اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہی، یعنی جو ازلی اور ابدی اور مہیب بادشاہ ہے اور ایک راست بادشاہ ہے، اسی کی حاکمیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی آپ کی برکت، بحالی اور نجات کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی بھلائی نہیں، اس کے علاوہ کوئی بہتری نہیں، اور خداوند ہی ہمیں اپنی حضوری میں اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے مقبول اور قبول ٹھہراتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکیں۔ یہی خدا کا ازلی اور ابدی منصوبہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں داخل کرے۔ یہی خدا کا پلان ہے، کیونکہ جب باغ عدن میں انسان گناہ میں گر گیا تو اس کا اختیار اور اقتدار جاتا رہا، لیکن خدا نے اس اختیار اور اقتدار کی بحالی کے لیے عظیم منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کو اپنے بیٹے یسوع میں پورا کیا۔ خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہی اپنے لوگوں کی نجات، ان کا تحفظ اور ان کی راستہ بازی ہے، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ انسان کمزور ہے اور کبھی بھی اپنی نجات کا بندوبست نہیں کر سکے گا، اس لیے خدا نے از خود قدم اٹھایا، خدا نے از خود انسان کی بحالی کا انتظام کیا، خدا نے از خود انسان کو پاک ٹھہرانے کے لیے، انسان کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے ایک عظیم منصوبہ بنایا، کیونکہ انسان اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خداوند کی اس بڑی برکت، بخشش، فضل اور الہی انتظام و انسلام اور اس منصوبے کے لیے شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویہ! خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیری ستائش ہو، خداوند تیری تعریف ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں،
تجھے مبارک کہتے ہیں اس عظیم اور خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا، تاکہ خدا ہم تیری حضوری میں آ سکیں، تیری حضوری میں خدا بیٹھ کر تیرے کلام کو، تیری اتم اور اعلیٰ باتوں کو خدا جان سکیں، تیرے منصوبوں کو خدا جان سکیں جو انسانی عقل اور فہم سے بالا تر ہیں۔ آسمانی باپ، آج کے کلام پر تیری حکمت اور دنائی کی پشیدہ باتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ بخش دے کہ آج تیرے کلام میں سے جو سیکھا سمجھا گیا ہے اس پر تیری برکت ٹھہرے۔ ہم سب کو فضل دے کہ تیرے کلام کو اپنے دلوں میں سنبھالے رہیں، یسوع ناصری کے نام سے آمین۔